الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله تعالى على رسوله النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم مفهوم هكذا: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. على لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. صدق الله العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عزيز عليم حكيم. نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت نمبر 1 سے 4 تک کی تلاوت فرمائی، جس کا مفہوم، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے، جو بہت غالب ہے، بے حد حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا، سو آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیے اخلاص کے ساتھ، اس کی اطاعت کرتے ہوئے۔ سنو، خالص اطاعت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ بے شک اللہ ان کے درمیان اس کا فیصلہ فرما دے گا جس میں یہ اختلاف کر رہی ہے۔ بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور بہت ناشکرا ہو۔ اور اللہ اولاد بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن لیتا۔ وہ پاک ہے، واحد ہے، سب پر غالب ہے۔ جی، تفسیر کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا تنزیل کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے انزال کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے اور تنزیل کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ انزال کا مطلب یہ ہے، یعنی اس کا معنی ہے کہ کسی چیز کو ایک مرتبہ ہی نازل فرما دینا، اور تنزیل کا معنی ہے کسی بھی چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی وقت کی مناسبت سے نازل فرمانا۔ اس میں تطبیق اس لیے ہے، اس طرح ہے، یعنی کہ لوح محفوظ میں جب قرآن پاک کو نازل کیا گیا آسمان کی طرف سے، تو ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔ لوح محفوظ میں ایک مرتبہ سارا قرآن جو ہے وہ نازل کر دیا گیا، لیکن آسمان سے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ یہ ہے انزال۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے تاکہ تم اس کی عبادت کرو، اس کی تلاوت کرو۔ کس کی تلاوت کرو؟ قرآن کی تلاوت کرو، اس کو غور سے سنو اور سمجھو اور اس کے احکام پر عمل کرو۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کتاب میں جو ماضی اور مستقبل کی خبریں دی گئی ہیں وہ سب حق بھی ہیں اور صادق بھی ہیں، سچی ہیں، اور کتاب میں جو احکام شریعہ بیان کیے گئے ہیں وہ سب حکمت اور مصلحت پر مبنی ہیں۔ اس آیت میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرماتے ہیں، سو آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ کس طرح سے کریے؟ اخلاص کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کے لیے کیا چیز سب سے زیادہ پوائنٹ آؤٹ کروائی ہے؟ وہ کیا کروائی ہے؟ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔
اور اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی فرما برداری کرو۔ سنو، خالص اطاعت جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے، قرآن پاک عطا کیا ہے، جو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اترا، مناسبت سے، جیسے جیسے کوئی موقع آتا، جیسے جیسے کوئی موقع مہر آتا، ویسے ویسے ہی جو ہے وہ قرآن نازل ہوتا رہتا۔ پھر بتایا کہ یہ حق بھی ہے اور سچ بھی ہے۔ پھر کیا فرمایا کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس پہ غور کریں، اس پر عمل کریں، اس کو سمجھیں۔ پھر اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ کس طرح سے ہم اس کو سمجھیں، کس طرح سے ہم اس پر عمل کریں، اخلاص کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اخلاص کیا چیز ہے۔ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص کے ساتھ اپنی اطاعت اور عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بارے میں اب ہم جان لیتے ہیں کہ اخلاص آخر ہے کیا۔ اخلاص کا لغوی معنی پہلے ہم جان لیتے ہیں، پھر اصطلاحی جانیں گے، پھر اس کی حقیقت جانیں گے، پھر ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ آخر اخلاص کیا ہے۔ پھر ہم بعض علماء کی رائے دیکھیں گے کہ بعض علماء اکرام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ لغوی معنی کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ جس چیز کو کاٹ جان کر، جب اس کی کاٹ چھانٹ کر لی جاتی ہے، پھر اس کو تراش خراش کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو درست کر لیا جاتا ہے اور اس کو مہذب سے پاک کر لیا جاتا ہے، ہر قسم کے میل کچیل سے صاف کر لیا جاتا ہے، تو جو چیز کسی دوسری چیز کی آمیزش اور ملاوٹ سے مجرد ہو اس کو خالص کہتے ہیں۔ یعنی کہ اس چیز میں کسی بھی قسم کی مائنر سی بھی ملاوٹ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اخلاص، خالص۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ خالص۔ بیسیکلی ہم اب پڑھ رہے ہیں خالص کیا ہے، پیور چیز کیا ہوتی ہے، جس میں کسی بھی قسم کی کوئی چھانٹ نہیں ہوتی، کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، کوئی کاٹ موجود نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل پیور جسے کہتے ہیں۔ وہ کب چیز ہوتی ہے؟ جب وہ ہر چیز سے پاک ہو جاتی ہے، ہر قسم کی میل کچیل سے صاف ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ دل کو ہر اس چیز کی آمیزش سے خالی رکھنا جو اس کو مقدر اور میلا کرتی ہو، اخلاص ہے۔ اور کسی چیز کو ہر اس چیز کی ملاوٹ سے محفوظ رکھنا جس کی اس میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، یہ اخلاص ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ نیت، قول اور عمل، کیا تین چیزیں بتائیں؟ نیت، قول اور عمل کو بالکل صاف رکھنا، یہ کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے ایک کہ کس چیز سے صاف رکھنا؟ یعنی اب ہم اپنی نیت کی بات کر لیتے ہیں۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم فلاں کام کریں گے، فائدہ کس کا آ جاتا ہے؟ اپنا۔ جیسے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل، پھر ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر کر رہے ہیں تو گڈ، اگر ہم اس لیے کر رہے ہیں ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، اس کو ضرورت ہے، چلو اس کو دے دیتے ہیں، تو نیت کیا ہوئی؟ اللہ کی رضا نہیں ہوئی۔ اپنا رشتہ دار کرتے ہوئے ہم اس کی ہیلپ کر رہے ہیں تو اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اخلاص کے لغوی معنی کیا ہے؟ ہر قسم کی کاٹ جانٹ کر کے، ہر قسم کی کاٹ جانٹ کر لی جائے جس چیز میں سے، اس کو کہتے ہیں خالص۔ تو اگر کسی کی ہیلپ کرتے ہوئے ہمیں خیال مائنر سا آ رہا ہے، بھئی ہمارا بھائی ہے، بہن ہے یا کوئی بھی رشتہ ہے، ہم یہ سوچ کے کر رہے ہیں تو پھر وہ خالص نہیں ہوئی۔ خالص رب کی رضا کے لیے نہیں ہوئی، بیچ میں اپنی محبت آ گئی۔ تو اس لیے فرمایا کہ نیت، قول اور عمل، یہ تین چیزیں جو ہیں وہ خالصتاً رب کی رضا کے لیے ہوں تو اسے کہیں گے اخلاص۔ مائنر سا پوائنٹ بھی اپنی انسان کی رشتے کی یا کسی تعریف کی یا کسی خوشی کی یا اپنی دلی راحت کی اگر مائنر سی بھی نیت آ گئی تو ہمارا عمل ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جانتے ہیں، آگے دیکھیے۔ فرماتے ہیں علامہ جریانی نے کہا
کہ جب تم اپنے عمل پر اللہ کے سوا کسی اور کو گواہ نہ بناؤ تو یہ خالص ہے، یعنی آپ اور اللہ کے سوا، اللہ تعالیٰ اور آپ، ان کے علاوہ کسی کو اگر آپ کی نیکی نہیں پتا، اٹ مینس کہ آپ نے یہ عمل اخلاص سے کیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اخلاص کی حقیقت کیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے ماں سوا سے بری ہونا، اللہ کے ماں سوا سے بری ہونا یہ اخلاق ہے، اخلاص ہے، سوری۔ فرماتے ہیں دین میں اخلاص یہ ہے کہ یہود و نصارہ سے نے جو الوحیت میں لوگوں کو ملا رکھا ہے اس سے برات کا اظہار کیا جائے، یعنی کہ جیسے کہ یہود و نصارہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عزیر، اور حضرت عیسائی کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہیں، اور یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں، یہ ان کو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی ان کا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ تو یہ الوحیت میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے میں کسی کو شریک کر لیتے ہیں۔ یہ جو شریک کر لیتے ہیں نا، ہم نے اس سے بری رہنا ہے، اس سے جب بری ہو جائیں گے، اس کا اظہار کر دیا جائے گا، تو یہ ہے خالص اخلاص۔ کہتے ہیں اطاعت میں اور عبادت میں اخلاص کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کے لیے عمل کیا جائے، مخلوق کو دکھانے اور سنانے کے لیے عمل نہ کیا جائے۔ دنیا کی جن چیزوں کی طرف دل مائل ہوتا ہے اور دنیا کی جن چیزوں سے ہمارے نفس کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، جب انسان کے کسی عمل سے ان چیزوں کی آمیزش ہو جاتی ہے تو اس سے اس عمل کی صفائی مقدر اور میلی ہو جاتی ہے، اور اخلاص جو ہے وہ جاتا رہتا ہے، زائل ہو جاتا ہے، اور انسان ایسی چیزوں کے اشتیاق اور حصول میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کے جو افعال ہیں وہ اس قسم کی اغراض سے بہت کم خالی ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جس شخص کی پوری زندگی میں اللہ کے لیے اخلاص کا ایک لمحہ بھی نصیب ہو جائے، اس کی نجات ہو جاتی ہے، اور دل کو اس چیزوں کی آمیزش سے خالی کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ اخلاص ہے کہ دل میں اللہ عز و جل کا قرب کے سوا کسی اور چیز کی طلب نہ ہو۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہماری ایک روٹین بن جاتی ہے، ہم ایک روٹین سے نماز پڑھتے ہیں، اب جب ہمیں پتہ ہے ہم نے ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، فجر پڑھنی ہے، مغرب عشاء پڑھنی ہے، اب ہم عادی ہو چکے ہیں، ہمارا نفس اس کی طرف جا رہا ہے، اب ظہر نہیں پڑھی، دل میں ہو رہا ہو ظہر نہیں پڑھی، ظہر نہیں پڑھی، عادت بن گئی ہے، تو ہم اپنی عادتاً نماز پڑھی جا رہے ہیں، لیکن نیت کیا ہے کہ اہو نماز نہیں پڑھی، دل کو سکون نہیں ہو رہا، نماز نہیں پڑھی، بے چینی ہو رہی ہے، بے قراری ہو رہی ہے، نماز پڑھ لی، دل کو سکون مل گیا۔ تو بیسیکلی نماز کس کے لیے پڑھی؟ اپنے دل کی راحت کے لیے پڑھی۔ یہ ہم نے سوچا کہ ہمارے دل کو قرار نہیں آ رہا، نفل پڑھ لیتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں، دل کو سکون آ جائے گا، لیکن ہم نے اپنے دل کی راحت کے لیے، قرار کے لیے اللہ کی عبادت کی، اللہ کی خاطر تو نہیں کی، اب اس کی محبت کی خاطر تو نہیں کی۔ اس کی محبت کی خاطر کی عبادت کیا ہے کہ دل کر رہا ہے کہ ہم کچھ سو جائیں، فرض کریں سو جائیں، نیند آ رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، لیکن خیال آ رہا نہیں رب کی رضا ہے، فجر پڑھنی ہے، تو ہم کہیں نہیں واقعی فجر پڑھنی کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی رضا کے لیے پڑھنی ہے، یا ہم یہ کہیں کہ اب تسلی نہیں ہے، ظہر کی نماز جا رہی ہے، خوف ہو رب کا، نہ کہ خوف ہو نماز چھوٹ جائے گی، روزے قیامت کیا جواب دیں گے، خوف ہو صرف اللہ رب العزت کا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، میں نے اطاعت اس کی رضا کی خاطر کرنی ہے، تو میں نے نماز پڑھنی ہے، اس لیے نہیں کہ عادت بن گئی ہے، اب ہم عادتاً کر رہے ہیں، عادتاً پڑھ رہے ہیں، عادت بن گئی جی دوسری پڑھنے کی، عادت پڑھی جا رہے ہیں، پڑھی جا، کیوں؟ ہماری عادت ہی ہے، عادت ہی ہے۔ ہاں عادت بنائیں، اچھی بات ہے، ہر عمل پہلے ریا بنتا ہے، پھر عادت بنتا ہے، اور اس کے بعد عبادت بنتا ہے، لیکن جب ہماری عادت بن گئی ہے تو ہماری نیت عادتوں پر مست نہ رہ جائے۔ کیوں؟ رب تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ میں آپ کی نیت دیکھتا ہوں،
اللہ نے نہیں کہا میں عمل دیکھتا ہوں، اللہ نے کہا نہیں میں نیت دیکھتا ہوں. نماز پڑھی ہے، رب نے عمل نہیں دیکھا، رب نے فرمایا میں نیت دیکھتا ہوں. جب آپ کی نیت رب تعالیٰ کی رضا کی ہوگی تو آپ کی عادت قبول ہو جائے گی، آپ کا عمل قبول ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کی نیت صرف دل کا قرار، سکون کہ یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے، اس مسئلے کے لیے پڑھ رہے ہیں اس مسئلے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا جیسے کہ اب ہماری روٹین ہے، ہمارا روٹین کا حصہ ہے، ہم اس لیے یہ پڑھ رہے ہیں، اب عادت بن گئی ہوئی ہے، اب یہ ہو گیا ہوا ہے. نہیں نہیں، عادتوں کو کی نیت نہیں کرنی. اچھی چیز کی عادت ہے قائم رکھیں، گڈ، بٹ نیت نہیں کرنی. اپنی نیت کی درستگی ہر عمل میں کرنی ہے، بار بار کرنی ہے. نماز پڑھنے لگے ہیں، رب کی رضا نیت ہے. درود شریف پڑھ رہے ہیں، رب کی رضا نیت ہے. تفسیر سننے بیٹھے ہیں، رب کی رضا نیت ہے. یہ نہیں کہ اٹینڈنس لگ رہی ہے تو ہماری حاضری نہیں لگ رہی. ہمارا نام آ جائے گا کہ بھئی ہمارا نام، ہم نے اٹینڈنس نہیں لگوائی، کہ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کلاس نہیں لی. میرے اپنے لیے، دنیا کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے عمل نہیں کرنا. اگر کیا تو سارا ضائع، اے ٹو زیڈ خالی بلینک ہو جائے گا. اللہ فرمائیں گے مجھے نہیں چاہیے ایسا عمل. کیوں؟ کیونکہ رب نے فرما دیا ہے کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے صرف آپ کی نیت چاہیے. کیسی نیت؟ جو خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہوگی. کیا ہم نے پڑھا لغوی معنی کیا ہے؟ کاٹ جانٹ کر کے، چھانٹ ہی کر لی ہو، ہر قسم کی چھانٹ ہو گئی ہو، پھر جو چیز بچتی ہے وہ ہوتی ہے خالص. تو مائنر سی بھی اگر اپنے نفس کی راحت آ گئی تو یاد رکھیے گا ہماری نمازیں، ہمارے عمل ضائع ہونے کے خطرے زیادہ ہیں، اور قبول ہونے کے جو ہمیں خوش فہمیاں ہیں وہ ہم سوچ لیں کہ وہ کم ہونی چاہیے. کیوں؟ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا کہ عمل ہمارا خالصتاً رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. تو خلاصہ کیا ہے کہ قول اور عمل کو دکھاوے اور شہرت کی امیزش سے خالی کرنا ہی اخلاص ہے. ہاں، اس پر کسی بھی عوض کو طلب کیا جائے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی ہمیں غرض نہیں ہونی چاہیے ہمیں یہ ملے گا ہمیں وہ ملے گا. میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر انسان یہ کہے کہ ہم جنت کے لیے اعمال کر رہے ہیں، ایسا بھی نہ کہو. کچھ صرف رب تمہارے لیے خالصتاً تیری رضا کے لیے عمل کر رہے ہیں. جب وہ راضی ہو جائے گا ہر نعمت مل جائے گی، ہر چیز مل جائے گی، لیکن اس کا راضی ہونا ضروری ہے. اب ہم احادیث کی روشنی میں جان لیتے ہیں کہ اخلاص کیا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ کسی شخص نے اجرت اور شہرت کی طلب میں جہاد کیا ہو تو اس کو کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس شخص نے 3 بار ایک ہی سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ وہی جواب دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اور اس عمل سے صرف اس کی رضا کو طلب کیا جائے. وہی بات آ گئی نا کہ ہمارا مقصد صرف رب کی رضا ہو، نہ اپنی کامیابی ہو، نہ ہمیں یہ ہو کہ ہمیں قبر سے نجات ملے گی، نہ ہمیں یہ ہو کہ جنت ملے گی، نہ ہمیں یہ ہو کہ ہمارا دنیا اچھی ہوگی، نہ ہمیں یہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، صرف یہ یا اللہ تو راضی ہو جا، فقط اتنی بات. فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمام مشرکوں کے شرک سے مستغنی ہوں. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے غیر کو شریک کیا، میں اس کے عمل کو اور اس کے شرک کو ترک کر دیتا ہوں. وہ عمل اس کے لیے ہے جس کو اس نے شریک کیا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، یہ مسلم احمد کی بھی ہے، صحیح ابن حبان کی بھی ہے. تو اب شرک کا مطلب، صرف شریک کا مطلب عمل میں یہ نہیں ہے کہ اب ہم نے کسی بت کو شریک کر لیا ہے، کسی کو نہیں. اگر ہم اپنے دل کی خوشی بھی اگر شریک کر رہے ہیں نا تو پھر بھی رب کی رضا جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگی.
ہماری نیت میں جو آ گیا کہ ہمیں ہماری خوشی ہے، ہم اپنی خوشی سے ہی عمل کر رہے ہیں، اپنی خوشی کے لیے عمل کر رہے ہیں، اپنی رشتہ داری کے لیے عمل کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے عادتاً ہی عمل کر رہے ہیں، کچھ بھی کچھ بھی، یا بچوں کو سکھانے کے لیے عمل کر رہے ہیں، بچے تو سیکھ گئے، رب کی رضا کدھر رہ گئی؟ نیت ہی نہیں تھی تو رب کی رضا کیا ملے گی؟ اس لیے ہر عمل کی نیت فقط اتنی ہونی چاہیے کہ اللہ تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، فقط تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، بس اس کے آگے اور اس کے پیچھے نیت کا کوئی وہ نہیں بنتا، جواز نہیں بنتا۔ آگے سنیے کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمالوں کو دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ جب ہم حدیث کی کتاب پڑھا کرتے تھے نا، جون سی بھی کتاب پڑھنی، جون سی بھی، سب سے پہلی حدیث کیا ہوتی تھی؟ انما الاعمال بالنیات۔ تمام اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے، اور نیت ہی کیا ہو؟ خالص نہ ہو، میلی کچیلی ہو، ملاوٹ سے بھری ہوئی ہو، اس عمل میں کیا رہ جائے گا؟ اس عمل میں کیا رہ جائے گا؟ تو نیت کیا ہونی ہے ہماری؟ انشاءاللہ تعالی آئندہ سے، آج سے اور ابھی سے عمل جو بھی کر رہے ہیں، تفسیر سن رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، گھر والوں کی خدمت کر رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، اولاد کی پرورش کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، یا اللہ تیری رضا کی خاطر، پروردگار تیری رضا کی خاطر۔ اپنے اولاد کو بسم اللہ سکھا رہے ہیں اس لیے نہیں کہ اس نے ہمیں پڑھ پڑھ کے بخشنا ہے، یا اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یا اس لیے نہیں کہ ہماری اولاد ہے دنیا میں سب سے نیک ہو، صالح ہو، کامیاب ہو، نہیں، اس لیے کہ پروردگار تیری رضا ہے، تیرا حکم ہے، میں تیری رضا کی خاطر اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہوں، تیری رضا کی خاطر اپنے گھر کی دیکھ بھال کر رہی ہوں، تیری رضا کی خاطر اپنے شوہر کی اطاعت کر رہی ہوں، تیری رضا کی خاطر میں ہر کام کر رہی ہوں جو ہم ہر روز روٹین میں کرتے ہیں، اور ہم نے کرنا ہے، ہنسی بھی کرنا ہے، خوشی بھی کرنا ہے، اور زبردستی بھی کرنا ہے۔ کتنا مزہ ہے اگر اس میں نیت رب کی رضا بن جائے۔ اس لیے نہیں کہ وہ لوگ کہیں کتنی صاف ستھری عورت ہے، کتنا اچھا کچن کا خیال رکھتی ہے، کتنے مزے کے کھانے بناتی ہے، اس کی اولاد کتنی نیک ہے، سپارہ پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، بسم اللہ پڑھتی ہے، سنتوں پر عمل کرتی ہے۔ اس لیے نہیں، خالصتاً تیری رضا کے لیے میں اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہوں، یا اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا۔ ٹھیک، آگے دیکھیے کیا فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا مدار نیات پر ہے، اور ہر اس شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ پس جس شخص نے ہجرت اللہ اور اس کے رسولوں کی طرف کی ہے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسولوں کی طرف محسوب ہوگی، اور جس کی ہجرت اس دنیا کی طرف ہوگی جس کو وہ حاصل کرے، یا اس عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اس کی طرف شمار کی جائے گی۔ صحیح بخاری۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ تم جس منزل پر پہنچے ہو اور جس وادی میں بھی گئے وہ تمہارے ساتھ تھے، جبکہ وہ لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے، وہ کسی بیماری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو لوگ موجود تھے ان سے کیا فرمایا کہ تم لوگوں نے جس منزل پہ بھی گئے، جس مقام پہ بھی تم لوگ گئے، جس وادی میں بھی گئے، وہ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ وہ نہیں تھے۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ ان کی نیت خالصتاً رب کی رضا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نیت کی وجہ سے ان کے ثواب میں شریک کر دیا، ان کے اجر میں شریک فرما دیا۔ صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، مسند احمد کی اور جابر کی یہ روایت ہے۔ فرماتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے اگلے پچھلے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے حالت ایمان کی میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے،
اور اس کے اگلے اور پچھلے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور وہ اس کے عوض دنیا کی کوئی چیز طلب کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لوگوں پر جب جواب کا بہت شاق گزرا، یہ جواب بہت زیادہ شاق گزرا، اس شخص نے دوبارہ پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی بھی اجر نہیں ملے گا۔ حاکم اور ذہبی نے کہا ہے کہ اس کی روایت، اس کی سند جو ہے یہ صحیح ہے، کیونکہ جو شخص جہاد بھی کرتا ہے، شہید بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسے پھر بھی دنیا کی مائنر سی بھی طلب رہ جاتی ہے، تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہوتے، کیونکہ رضا دنیا کی شامل ہو گئی۔ اگر وہ شہید نہیں ہوتا، غازی بن جاتا ہے، بچ جاتا ہے، اور وہ جہاد کے بدلے مائنر سی بھی چیز کا سوال کر لیتا ہے، تو پھر بھی رب تعالیٰ راضی نہیں ہوتے، اس کو وہ اجر، وہ ثواب نہیں ملتا۔ کون سا اجر اور ثواب؟ وہ اجر اور ثواب جو رب کی رضا پہ ملنا ہے۔ آگے دیکھیے کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جو تمہارے لیے مسیح دجال سے زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شرک خفی ہے۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہو اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے نماز پڑھنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو یہ پتا چلا ہے کہ مجھے اب کوئی دیکھ رہا ہے، اس نے بہت اچھے طریقے سے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، تو فرمایا کہ یہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے۔ آگے دیکھیے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ اس کی سزا اس کو دکھائے گا، اور جو شخص کیا کرتا ہے، جو شخص لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرتا ہے، تو اللہ اس کو اس کی سزا سنائے گا۔ یعنی کہ اگر کسی نے عمل کیا کہ لوگ مجھے دیکھیں، تو اللہ اس کی سزا کو بھی لوگوں کو کیونکہ اس کو بھی دکھائے گا۔ اور اگر کوئی شخص کوئی عمل لوگوں کو سنانے کے لیے کرتا ہے کہ لوگ سنیں اور میری واہ واہ کریں یا میری تعریف کریں یا میرے پہ خوش ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی سزا کو بھی اس کو سنا کر دے گا۔ یہ صحیح بخاری کی بھی روایت ہے، صحیح مسلم کی بھی روایت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاص کے متعلق علماء اکرام کے کیا اقوال ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے یہ حکم دیا کہ تذلل، عاجزی اور اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت اور عبادت کی جائے۔ اس آیت میں اعمال کے ساتھ اخلاص اور ریاکاری سے برات میں اصل ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ جس شخص نے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کیا یا وزن کو کم کرنے کے لیے روزے رکھے اور اس کے ساتھ عبادت کی بھی نیت کر لی، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے غسل کرنا ہے، تو گرمی لگ رہی ہے، نہا لیتے ہیں، ایک نارمل فعل ہے ہماری روز کی روٹین میں ہے، یا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کپڑے بدل لیں، یا پسینہ زیادہ آ رہا ہے، اس طرح کا کوئی بھی عمل کر لیں، تو اور نیت کیا کر لیں کہ ہم عبادت کی بھی کر لیتے ہیں، جیسے کہ جمعے والے دن ہم سنت سمجھ کے کم اور یہ سمجھ کے زیادہ کریں کہ آج جمعہ ہے، آج تو نہانا ہی نہانا ہے، نیت سنت کی نہیں کی، رب کی رضا کی نہیں کی، تو کیا ہو گیا کہ ثواب ہی نہیں ملا، کیونکہ رب راضی ہی نہیں ہوا۔ ہماری اپنی نیت آ گئی، اپنے معاملات آ گئے، تو یہ نیت کرنا جائز نہیں ہوا، کیونکہ اس میں دنیاوی غرض آ گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اسی کہ الا للہ الدین الخالص، سنو، الا سنو کیا، کہ خالص اطاعت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، خالص اطاعت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ آگے سورۃ البینہ میں اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں صرف یہ حکم دیا گیا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں۔ اسی طرح فقہا سے نے کیا کہا ہے کہ جب امام رکوع میں ہو اور کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو، تو کہ وہ اس کے جماعت اور امام صاحب کیا کریں کہ انہیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے،
اور وہ کیا کریں کہ اپنی رکوع کی تسبیحات کو زیادہ کر لیں. جیسے کہ وہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو وہ 5 دفعہ پڑھنے کے جو آیا ہے وہ جماعت میں شامل ہو جائے، تو اس کو اس کی جو رکعت ہے وہ مس نہ ہو. اگر وہ یہ سوچ کر سبحان ربی العظیم 5 دفعہ پڑھ لے تو کیا ہوگا کہ اس کو ایکسٹرا 2 دفعہ پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ایکسٹرا 2 دفعہ پڑھنے سے اس کی جو نیت تھی وہ اللہ کی رضا نہیں تھی، بلکہ کیا تھی کہ جو آدمی آیا ہے، جو کوئی بھی آیا ہے، اس کو محسوس ہوا ہے وہ جماعت کے ساتھ مل جائے، تو اس نے اس شخص کے جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے 2 دفعہ ایکسٹرا پڑھا، نہ کہ رب کی رضا کے لیے. اب یہ ایک ہمارے لیے بہت ہی خوفناک سی بات ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے آپ میں پہلے تھوڑی سی ہم نظر کر لیتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، رب کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں یا بس دنیا کی روٹینوں کے حساب سے چلتے ہیں. ہماری روٹین ہے صبح اٹھنا، بریک فاسٹ کرنا، یا یہ کلاس لینا، ساتھ ساتھ کھانا بنانا، بعد میں کھانا بنانا، بچوں کو اسکول بھیجنا، نماز پڑھنا، سونا، کھانا، گھر کی صفائی کرنا، کچن صاف کرنا، تربیت کرنا. یہ ہماری ہاؤس وائف کی روٹین ہے، اور ہم اسی روٹین کے تحت اپنی زندگی کو گزارتے جا رہے ہیں. لیکن اس میں کیا ہے کہ اب ہماری عادت ہی ایسی بن گئی ہے، عادتاً سارے کام کرتے ہیں. رب کی رضا کہاں ہے؟ رب کی رضا کی نیت کہاں ہے؟ رب کی رضا کا ارادہ کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری عادتیں ہی ایسے بن گئی ہیں، ہم اس کی روٹین کے مطابق چلتے رہتے ہیں، فیل ہی نہیں کرتے کہ ہماری نیت کیا ہے. ہمیں خود نہیں پتا، بس ہمارے بچے نیک ہوں، صالح ہوں، ہم خوش. ہمارا گھر صاف ستھرا ہے، کھانا اچھا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھی ہے، تھوڑا قرآن بھی پڑھ لیا، صبح شام کی دعائیں تسبیحات سب کچھ پڑھ لیا، ہم خوش. نیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، روٹین ہے، بس پڑھ رہے ہیں. تو نیت کی اصلاح ضروری ہے. آج کا ہمارا سبق یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کی اصلاح کریں گے. کیا اصلاح کریں گے؟ ہر فعل، ہر قول، ہر روٹین، ہر عمل، ہر کام، ایون دیٹ ہمارا سونا، اٹھنا، جاگنا، کپڑے بدلنا، کھانا، پینا، ایوری تھنگ کیا ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو. آپ مجھے سن رہے ہیں، میں بول رہی ہوں، کس کے لیے؟ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے. ٹھیک؟ اپنی نیتوں کی درستگی کرنا، یہ ہمارا آج کا سبق ہے. فرماتے ہیں سہل بن عبداللہ نے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ریا کی 3 قسمیں ہیں. کیا قسم ہے؟ پہلی، کوئی شخص اصل فعل کو غیر اللہ کے لیے کرے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ یہ فعل جو ہے، جو کام کر رہا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. یہ تو نفاق کی ایک قسم ہے، اور اس شخص کا ایمان بھی مشکوک ہے. دوسری قسم کیا ہے؟ انسان کوئی نیک عمل کرے اور جب لوگوں کو اس کی نیکی کا علم ہو تو وہ خوش ہو کہ اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ اس عمل کو دہرائے. اگر جیسے کہ لوگ ہمارے نیکی کے کام میں خوش ہوتے ہیں اور ہم اور ڈبل خوش ہو رہے ہوتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اپنی نیت کو فوری درست کر لو. پروردگار میری نیت یہ نہیں تھی، میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اس کو قبول کر لے. میری دعائیں کریں، پروردگار مجھے ریا سے بچا لے، میرے ادنا سے عمل کو قبول کر لے، خالصتاً تیری رضا کے لیے. اپنی نیتوں کو فوراً درست کرتے رہیں. تیسری بات کیا ہے؟ کسی شخص نے اخلاص کے ساتھ کوئی کام کیا، لوگوں کو اس کام کا علم ہو گیا، تو لوگوں نے کیا کی؟ اس کی تعریف کی، تحسین کی، اور وہ اس تعریف کو سن کر خاموش ہو گیا، تو یہ بھی ریا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے منع فرمایا ہے. سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ جب لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے چھٹ گئے تو اہل شام میں سے ناتل نامی ایک شخص نے کہا، اے شیخ، آپ مجھے وہ حدیث سنائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. تو وہ جو ناتل نامی ایک شخص تھے، انہوں نے سوال کیا کہ آپ ہمیں کوئی حدیث سنائیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. کیا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا. اس کو بلایا جائے گا، اس سے اس کی جو
یعنی شہادت کے بعد حاصل ہونے والی ساری نعمتیں جو ہیں وہ دکھائی جائیں گی۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے لیے کیا کام کیا؟ تو شہید کیا کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، اتنا جہاد کیا حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے تو اس لیے جہاد کیا تھا، اس لیے تم قتال کیے گئے تاکہ تم بہادر کہلاؤ، سو تمہیں تو بہادر کہا گیا۔ پھر اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کا حکم کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک شخص نے علم حاصل کیا ہو اور لوگوں کو تعلیم دی ہو، قرآن مجید پڑھاتا ہو، قرآن مجید پڑھا بھی ہو اور لوگوں کو پڑھایا بھی جائے، پڑھاتا بھی ہو، پھر اس کو بلایا جائے گا اور اس کے وہ ساری نعمتیں دکھائی جائیں گے اور پوچھا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں جی بھائی بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے؟ تو وہ کیا کہے گا، اللہ میں نے علم کو حاصل کیا، پھر میں نے اس کو سیکھ کے سکھایا، قرآن مجید کو پڑھا بھی اور پڑھایا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے تو یہ اس لیے کیا کہ تاکہ تمہیں عالم کہا جائے، تمہیں قاری کہا جائے۔ اب ہم عورتیں ہیں تو کیا کہیں کہ ہم قاریہ کہلائی جائیں، عالمہ کہلائی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، تم نے اس لیے نہیں کیا، تم نے اس لیے کیا کہ تمہیں قاریہ کہا جائے، تمہیں عالمہ کہا جائے۔ تو اس کو بھی منہ کے بل جو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! فوری فوری ابھی سے میں اور آپ اپنی نیتوں کو درست کر دیں۔ پروردگار ہمیں معاف فرما دیجیے، جتنے بھی ہم سے پہلے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئی، ہماری نیتیں خراب ہوئی، کچھ بھی ہوا، مائنر سا بھی اگر ہمارے اندر تعریف سننے کا کوئی شوق آ گیا، کوئی ذوق آ گیا، کوئی ریا آ گئی، اللہ اپنے فضل کرم رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ ہم پورے دل سے تم سے توبہ کرتے ہیں پروردگار، ہمیں معاف فرما دے، ہماری نیتوں کو درست فرما دے۔ ہم خالصتاً تیری رضا کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں، تیری رضا کے لیے عمل کرتے ہیں، تیری رضا کے لیے آئندہ بھی کریں۔ پروردگار ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں محفوظ فرما دیجیے ایسے عمل سے جو کہ تیری رضا کی نیت نہ ہو بلکہ دنیا کی ریا کے لیے ہو۔ پروردگار ہمیں ریاکاریوں سے بچا لیجیے، ہمیں ہر قسم کی جو ہماری نیتوں میں شریک آ جاتی ہیں چیزیں، اللہ ہمیں ان سے بچا لیجیے۔ پروردگار ہماری حفاظت کیجیے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ قرآن سے کوئی بھی عمل ہم کریں، قرآن پڑھیں، عمل کریں، کچھ بھی کریں، دن کے سارے روٹینوں کے کام کریں، لیکن اللہ ہماری نیت خالصتاً تیری رضا ہو، فقط تیری رضا ہو۔ آگے دیکھیے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص کو مال میں وسعت عطا کی ہو، پھر کیا ہے کہ ہر قسم کا مال عطا کیا ہو، پھر اس کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، اس کو وہ نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ پھر جب وہ نعمتوں کو پہچانے گا، اللہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے لیے کیا کیا؟ تو وہ کیا کہے گا، اللہ میں نے اس کو تیرے راستے میں خرچ کیا۔ تو اللہ کہیں گے جس راستے میں مال کو خرچ کرنا تو نے پسند کیا تھا، اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام تو اس لیے کیا کہ لوگ تجھے صحیح کہیں، لوگ تجھے صحیح کہیں۔ پھر اس کو بھی منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا، حتیٰ کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر من خلق تفضیلا۔ یہ دعا لازمی پڑھا کریں، اللہ تعالی ہمیں بچائیں، ہمیں محفوظ رکھیں، اللہ تعالی ہم بچنا چاہتے ہیں۔ امام ترمذی سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب اس حدیث کو بیان فرمانے لگے، 3 مرتبہ خوف کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نیتوں کو درست فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب الحزن کیا ہے، اس سے پناہ مانگا کرو۔ مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ وہ جہنم کی وادی ہے جس سے جہنم بھی ہر روز 100 مرتبہ پناہ طلب کرتی ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا وہ قاری جو دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہو۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم اپنی نیتوں کو درست کرنا جانتے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہماری نیتیں درست ہونی چاہیے۔ اللہ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔
یونس میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں آپ کہیے کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے ہی لوگوں کو خوش ہونا ہے، چاہے اس کا فضل اس سے بہت بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہی ہوں۔ کسی آدمی نے نیک اعمال کیے ہوں اور اس کی تعریف اور تحسین کی جائے، اور تعریف اور تحسین سن کر وہ اس لیے خوش ہوتا ہو کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر اور منزلت بیٹھ جائے اور وہ اس کو نیک اور بزرگ جانے، تو اس نے دنیاوی مال اور متاع حاصل کرنے کے لیے یہ نیت کی، اور یہ نیت جو ہے یہ مذموم ہے۔ اور جو شخص یہ پسند نہ کرتا ہو کہ لوگ اس کے نیک کاموں کے بارے میں جانیں اور اللہ اس کی نیکیوں کو لوگوں پر ظاہر کر دے، پھر اس وجہ سے وہ خوش ہو کہ یہ اللہ کا فضل اور انعام ہے، تو پھر اس کی خوشی جو ہے یہ محتسن اور محمود ہے، جیسے کہ ہم نے بھی قرآن پاک کی اس آیت میں پڑھا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا نصیحت کی؟ یہ نصیحت انہوں نے کی کہ ریا یہ ہے کہ تم اپنے عمل کا ثواب دنیا سے طلب کرو، اور لوگ اپنا عمل آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ حضرت لقمان نے پوچھا گیا کہ ریا کی دوا کیا ہے، یعنی میڈیسن کیا ہے؟ تو اس کی دوا کیا ہے؟ اپنے عمل کو چھپانا، یہ ریا کی میڈیسن ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ عمل کس طرح چھپائے جاتے ہیں؟ تو فرمایا اس طرح کہ تمہیں جس عمل کا اظہار کا مکلف کیا گیا ہے اس عمل کو اخلاص کے بغیر نہ کرو، اور تم کو جس عمل کے اظہار کا مکلف نہیں کیا گیا اس میں یہ پسند کرو کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی اس عمل کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ تمہارے جس عمل کو لوگوں پر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں اور اس کو اپنے اعمال میں شمار نہ کرو۔ ایوب سختیانی نے کہا ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے عمل کو جانیں، وہ شخص صاحب عقل نہیں ہے۔ آگے ہم نے جو پڑھا آیت نمبر 4 میں، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے لیے اولاد کو بنانا چاہتا تو مخلوق میں سے سب سے اول مخلوق کو، سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کو جس کو چاہتا چن لیتا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، واحد ہیں، ہر چیز پر غالب ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کا ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ محال ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر وہ اولاد بنانا چاہتا تو وہ جسے بھی چاہتا چن لیتا۔ تو اے مشرکو، تم یہ تخصیص کیوں کرتے ہو کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی اولاد کو بنانا چاہتے تو سب سے افضل اور اکمل نوع، یعنی کہ ہر قسم کی نوعیت کے اعتبار سے مکمل اولاد بناتے، اور وہ بیٹیوں کی نسبت جو ہیں وہ بیٹے جو ہیں وہ زیادہ اکمل ہیں اور زیادہ جو ہیں فضیلت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو چھوڑ کے بھی بیٹیوں کو اولاد کیوں بنانا تھا؟ تو اگر ان میں سے اولاد بنانی ہوتی تو بیٹوں کو بناتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پھر کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ اس دلیل کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا اولاد ہونا محال ہے۔ اس کی دلیل ایک تقریر یہ ہے کہ اگر اس کی اولاد فرض کی جائے، پھر یہ ماننا بھی پڑے گا کہ جیسے ایک جز جو ہے وہ منفصل ہوا، پھر اس کے مساوی صورت بن گئی، اور اس میں لازم ہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اجزاء میں سے اجزاء ہوں، اور جس کے اجزاء ہوں وہ اپنے اجزاء کی طرف محتاج ہوتا ہے، اور اس کے اجزاء ہوں وہ واحد حقیقی نہیں ہوتا، اور جو محتاج ہو وہ قہار نہیں ہوتا۔ بس اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ تو اس کا تقاضا کرتا ہے، یہ دو باتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد محال ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ والد کی جنس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ واجب بھی ہے اور قدیم بھی ہے، تو پھر لازم یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی واجب بھی ہو اور قدیم بھی ہو۔ معتدد واجب اور قدیم نہیں ہوتے، جبکہ والد اور اولاد دونوں واجب اور قدیم ہیں، تو ان میں سے کوئی ایسا جز ضرور ہوگا جس سے وہ دونوں ایک دوسرے سے ممتاز ہوں اور کہا جا سکے یہ والد اور یہ ولد۔ پھر ان میں سے ہر ایک دو جزوں سے مرکب ہوگا، اور جو مرکب ہوگا وہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوگا، اور یہ اس کے واحد اور قہار ہونے کے منافی ہے۔ پس واضح یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کیا ہے؟ واحد بھی ہیں اور قہار بھی ہیں، تو ان کی کوئی بھی اولاد
نہیں ہے۔ یہاں تک ہم نے آیت نمبر 4 تک آج ہم نے پڑھا تفسیر سے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کل سے آیت نمبر 5 سے پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی نیتوں کو درست فرمائے۔ جتنی بھی ہم سے پہلے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اللہ اپنے فضل کرم رحمت سے اس کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرم رحمت خاص فرماتے ہوئے ہم نے آج جو بھی سیکھا ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔